علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 4 فروری 2021۔ جو سوالات مغرب تک بھی آ گئے ہیں ان کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو ذاتی طور پر پوچھ سکتا ہے۔ ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سوال آپ کو کوئی جواب دوسرا معلوم ہو یا کوئی دوسرا عالم دوسری بات کہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے آپ آگاہ کر دیں، اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہو، جس کی وجہ سے آپ کو ایک مسئلہ معلوم ہے، میں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، تو بہرحال فوراً اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہو گیا ہے۔ بعض لوگ ایسے سوالات بھیجتے ہیں، ایسے کہتے ہیں مولانا آپ نے ایسا کیا حالانکہ ایسا تھا، تو اس کو تھوڑا سے غور کریں اس پر۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب میں بریلویوں کو بہت سمجھاتا ہوں، وہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جواب میں کوئی دلیل بھی نہیں ان کے پاس ہوتی ہے، پلیز وہ لائن دہرا دیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں بنگلور کے، ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جہنم میں نیکی کرنے کی وجہ سے جائیں گے۔ یہ جملہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن چونکہ ہر بدعتی نیکی سمجھ کر کے ہی بدعت کرتا ہے، لہذا نیکی کے کرنے میں بہت ہوشیار رہیں۔ ہوشیاری سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام آپ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کام اللہ نے کہا ہے، رسول کا حکم ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ نیک کام ہوتا نہیں ہے، 99% اس کے نیک ہونے کے کوئی چانس نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اپنے نیکی کے کام کو ٹیلی کریں صحابہ کی زندگی سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، ایک مفتی صاحب نے بات کہی ہے کہ نوجوان عورتوں اور ان کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آواز کا پردہ ایک بہت مختلف مسئلہ ہے، لہذا میں اس میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے صرف یہ بات کہتا ہوں اس مسئلے میں اختلاف ہے اور دونوں کے پاس بہت ٹھوس دلائل ہیں، لہذا جو بات دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آواز فتنہ بن رہی ہے تو سب کے نزدیک پردہ ہے، اور اگر آواز فتنہ نہیں بن رہی ہے تو پھر اس میں گنجائش رکھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، آپ مردوں کو بھی بسا اوقات مسئلہ بیان کرتی تھی، لہذا اگر آواز کا پردہ ہوتا تو ایک مسئلہ بن جاتا، اور پھر آج کے دور میں آواز کا پردہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا اس میں فتنے کو بس مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور رہا اختلاف ہے، آپ تقوی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی آواز کو پردہ سمجھتی ہیں، پردہ سمجھے، اچھی بات ہے۔ پوچھا گیا کلر کے بارے میں، بہت سے لوگ الگ الگ بات کہتے ہیں، آپ ایک بات کہتے ہیں۔ دیکھیں، کالے کلر کے بارے میں صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ امام مالک کے نزدیک بھی کالا کلر جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو اے ای میں جو بادشاہ ہیں وہ مالکی ہیں، وہ کالا کلر استعمال کرتے ہیں اور ان کے نزدیک جائز کا فتویٰ ہے۔ تو اس میں اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بنیادی چیز جو دیکھنی چاہیے کلر کے بارے میں، چاہے داڑھی میں لگائی جائے چاہے بال میں لگایا جائے، کہ وہ کلر کوٹڈ نہ ہو۔ کوٹڈ سے مراد یہ ہے کہ کلر لگانے کے بعد اگر اس کو سرکا جائے تو میل کی طریقے سے وہ چیز نکلنی نہیں چاہیے۔ اگر وہ نکل رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کا بال نہ وضو میں بھی مسح ہو پا رہا ہے اور نہ غسل میں بھیگ پا رہا ہے۔ بقیہ کلر میں بہت زیادہ ٹائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کلر میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک ہی کالا کلر منع ہے، اور بقیہ دوسرے کلر کے بارے میں جو لوگ رائے دیتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے ان کی کیا دلیل ہے کہ سوائے مہندی کے کلر کو سب کلر کو بعض لوگ ناجائز کہتے ہیں، مجھے دلیل نہیں معلوم ہے۔ میں جو سمجھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کالا کلر سے پرہیز کرنا چاہیے،
بقیہ کوٹڈ کلر سے پرہیز کرنا چاہیے، بقیہ کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھا گیا غیر مسلم کو کافر کہنا غلط ہے یا صحیح؟ جب ضرورت ہو تو کافر کہہ دیا جائے، ورنہ ان کو کافر کہہ کے پکارنا، کافر کافر بولتے رہنا، اس سے آپ کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا کہیں ایسی ضرورت پیش آ جائے، قرآن مجید نے کہیں ان کو زیادہ تر یا ایھا الناس سے خطاب کیا، کبھی ضرورت پڑ گئی تو قل یا ایھا الکافرون بھی کہہ دیا۔ تو اگر ضرورت پیش آ جائے تو کافر کو کافر کہا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عورت اگر 40 سال تک کا خضاب لگا سکتی اور 40 کے بعد نہیں لگا سکتی؟ جس عورت کا بھی بال سفید ہوا ہے وہ جب چاہے خضاب لگا سکتی ہے، اس میں کوئی 40 اور 50 کی قید نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن بہو بہت ہی بد کردار ہے، یہاں تک کہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، اس بارے میں مشورہ دیں۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ، آپ بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں، یہ کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے۔ جو بھی بد کردار ہے اس کو سمجھانے کی فکر کریں۔ پوچھا گیا محراب کی جگہ چھوڑ کر دوسری کسی جگہ پر بغیر کسی عذر کے جماعت کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو محراب کی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس میں مقتدی ہو۔ مثال کے طور پر محراب کے علاوہ دوسری جگہ پر زیادہ ہوا ہے، مچھر نہیں ہے اور لوگ بھی اتنے ہیں کہ سماج آ سکتے ہیں، سب بن سکتی ہے، تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نوجوان شادی شدہ لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، وارثین میں اس کے والد، بیوی اور 2 بچے ہیں۔ اسے بچے نہیں بتایا گیا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، بہرحال جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ والد کو 1/6 ملے گا، یعنی 100 کو اگر 6 سے ڈیوائڈ کیا جائے تو تقریباً 16% کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اور بیوی کو 1/8 یعنی 12.5% ملے گا۔ 12.5% اور 16.6% نکال دیں گے تو جو بچے گا وہ دونوں بچے برابر بانٹ لیں گے اگر وہ لڑکے ہیں تو۔ پوچھا گیا ہے کہ میت کو نہلانے میں ملتانی مٹی، اسی طرح قبر میں کیوڑا، قبر میں عہد نامہ وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ جنازہ رکھ کر بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ میں ایک بات بہت افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے بھارت میں یہ میت مرنے کے بعد سے لے کر قبر تک جتنا بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں 90% سنت کے خلاف کرتے ہیں، چاہے نہلانے کا طریقہ ہو، چاہے دفنانے کا ہو، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں 90% لوگ الا ماشاء اللہ 10% ہے جو سنت کے مطابق ہو جاتا ہے، ورنہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ خرافات موجود ہی ہے۔ گاؤں والوں کو چاہیے کہ ایک مرتبہ کسی عالم سے بیٹھ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی میت سے مرنے سے لے کر کے قبر تک کیا سنت طریقہ ہے، اس لحاظ سے سنت کے تحت میت کو دفنایا جائے۔ اور یہ جتنی باتیں آپ نے لکھی، ملتانی مٹی کی کیا ضرورت ہے؟ جب صابن موجود ہے تو ملتانی مٹی کی کیا ضرورت ہے؟ قبر میں کیوڑا ڈالنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو 3 دن کے بعد اس میں وہ بدبو آنی ہے، کیوڑا کیا عود کی بوٹل بھی ڈال دی جائے تو بھی کور نہیں کر پائے گی۔ تو ایک ایسی چیز آپ کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فائدے کی بات، اگر آدمی خود نیک ہے تو اس کی نیکی جو ہے سب کچھ ہے، وہی خوبصورتی پیدا کرتی ہے، وہی قبر کو کشادہ پیدا کرتی ہے، وہی خوشبو پیدا کرتی ہے۔ اور اگر آدمی خود بد کردار ہے تو آپ عود کی بوٹل بھی ڈال دیں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہر آدمی نے شریعت کے معاملے میں اپنی اپنی مرضی لگا رکھی ہے، لہذا اس معاملے میں خاص کر مرنے سے لے کر کے اور دفنانے تک کے جتنے معاملے ہیں اس میں 90% آپ جو کچھ بھی، پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں ٹوٹل غلط کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے سنت کے مطابق سمجھ لیں۔ 20 مرتبہ یہ تقریریں ہو چکی ہیں، 20 مرتبہ یہ بیانات ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ شیطان ہمیشہ سنت کے خلاف کام کرانے کا ٹھیکہ لیا ہے، لہذا آپ اس کی لپیٹ میں، اس کی زد میں ہیں۔ پوچھا گیا باب القرآن کس صورت کو کہتے ہیں؟ ویسے میں اس قسم کے سوالات کے جوابات نہیں دیتا ہوں کیونکہ یہ کوئز کے سوال ہوتے ہیں اور اس کا نہ ہماری زندگی سے تعلق نہ آخرت کی زندگی سے تعلق۔ بہرحال پوچھ لیا ہے، دے دیتے، اس لیے کہ ایک مرتبہ جواب دیں گے
اگر کچھ نہیں کہیں گے تو پھر اسی قسم کے سوالات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ سوالات ایسے کریں جس سے آدمی کی اصلاح ہو، عقیدہ صحیح ہو، آدمی کو فقہی مسائل معلوم ہو۔ یہ قرآن میں کتنی آیت ہے، کتنے سجدے ہیں، پہلا سجدہ کہاں ہے، پانچواں سجدہ کہاں ہے، سلام کس نے شروع کیا، یہ سارے کے سارے کوئز والے جان بوجھ کر کے تم مسلمانوں کو ایک ایسی چیز میں بزی کیے ہوئے ہیں جو ہمارے زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ کوئز اس قسم کی نہیں آتی ہے کہ نماز میں فرائض کتنے بتائیے، کوئز میں یہ سوال نہیں ہوتا ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو سب سے پہلے کون کیا، ارے کون کیا ہوگا یار، تم سے کیا مطلب کون کیا۔ بہرحال میں ناراض نہیں ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ امت کو غلط راستے پر لے جانے کے لوگوں نے مختلف طریقے استعمال کیے، اس میں سے کوئز بھی ایک طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔ اسلامی کوئز ہوتی ہے، اسلامی کوئز کا مطلب یہ ہوتا ہے اصلاح ہو، عقیدے کی اصلاح ہو، آدمی کے اندر دین آئے، آدمی اندر سے بدلے، وہ کوئز ہے۔ بقیہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا نالج ہے، نالج مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہے۔ مجھے کہ میرا ایک رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے تو کچھ لوگ اب گھر آ کر کے پیسے مانگ رہے ہیں جو اس پر قرضہ تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کی دو شکل ہو سکتی ہے، جو لوگ قرضہ مانگ رہے ہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں تو ان کا آپ کو چاہیے، وارثین کو چاہیے کہ اس کا قرضہ ادا کریں اس کی وراثت میں سے، اور اگر آپ کو ان کو یقین نہیں ہے تو ان سے گواہ مانگے، اگر وہ گواہ پیش کر دے تو قرضہ ادا کرے، اور اگر یہ دونوں کیفیت نہیں ہے تو قرضہ ادا کرنا کوئی ضروری آپ کے اوپر نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اب تو بہت پرانا مسئلہ ہو گیا ماسک کا۔ دیکھیں ٹھاٹھا جسے کہتے ہیں جس میں صرف آنکھ نظر آتی ہے، تو اس میں صراحتاً حدیث پہ ہے جس کو مکروہ لکھا گیا ہے، لہذا اگر مجبوری نہ ہو تو ماسک پہن کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کہیں ضرورت ہے اور مجبوری ہے، چاہے سرکاری طور پر یا اخلاقی طور پر یا لوگوں کا مزاج وہاں ہے سب لوگ ماسک لگا کے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا طہارت خانہ اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہو تو ایسی جگہ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وضو کا پانی بھی اسی جگہ پہ جاتا ہے۔ دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ وضو کا پانی ایسی جگہ جانا چاہیے، درخت میں چلا جائے ایسی جگہ پہ جانا چاہیے، لیکن اب ہم ان چیزوں سے بچنا ناممکنات میں سے ہیں، لہذا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ جہاں پر طہارت خانہ ہے، بیت الخلاء ہے، وہاں پر وضو کیا جا سکتا ہے۔ جس جگہ بھی وضو کیا جائے، جس جگہ بھی نہایا جائے، صرف ایک بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ جگہ پاک ہے۔ اگر پاک ہے تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شوہر کو بیوی کے بدکاری کے بارے میں علم ہونے کے بعد بیوی اس کا اعتراف کرے اور معافی مانگے، دوبارہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ کرے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں اگر بیوی نے خود اعتراف کیا ہے، یہ کیس ایسے جیسے کیس سارے کے سارے ایسے ہیں جو لوگ بیویوں کو چھوڑ کر کے اور ریال اور درہم کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور فیملی نہیں لے جاتے ہیں، چاہے مجبوری کی وجہ سے ہے اور چاہے بخل کی وجہ سے۔ یہ دونوں کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی عورتیں کرپٹ ہیں، کیونکہ آپ شادی کی گئی ہے ساتھ میں رہنے کے لیے، آپ جو بھی مجبوری پیش کر رہے ہو بیوی نے اجازت دی ہے، لیکن دونوں آدمی، آپ بھی گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ کر رہی ہے۔ یہ مرد کو بہت برا لگتا ہے کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی کا کسی سے تعلق ہو گیا ہے۔ ابھی ایک صاحب کا ایک اور مسئلہ ہے، اس کا بھی جواب ابھی دیتا ہوں۔ ایک صاحب کا ایک مسئلہ ہو رہا تھا کہ شادی سے پہلے ہماری بیوی کے تعلقات تھے کسی سے، ہم 35 سال کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے تو کیا کریں؟ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ایمانداری سے بتاؤ شادی سے پہلے تمہارے کسی عورت سے تعلقات تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھے۔ ہم نے کہا اگر اس کے بھی تھے تو اس میں آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ دونوں گروپ صحیح مل گیا ہے، آپ اس کے لیے بے مطلب فکر مند ہیں۔ ہم مردوں کی عادت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی وہ بنے جو ایک دم دودھ کی دھوئی رومال کی پوچھی ہو، بڑی معصوم ہو، انوسینٹ ہو، کبھی کسی مرد کو دیکھی نہ ہو، بات بھی نہ کی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم راستہ چلتے کسی کو چھوڑے نہیں۔ سوال یہ کہ جب تم نے یہ مزاج بنا رکھا ہے مردوں نے، نوجوانوں نے، کہ ہم عورتوں سے بات کریں گے، چیٹ کریں گے، تو سوال یہ وہ جو چیٹ کرو گے کس سے کرو گے؟
تو مارکیٹ میں عورت کہاں سے ملے گی؟ بہرحال یہ مردوں کی کوتاہیاں ہیں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ عورت نے اعتراف کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لہذا ایسی شکل میں شوہر کو اختیار ہے، چاہے تو وہ بیوی کو طلاق دے دے اور چاہے تو بیوی کو رکھ لے، لیکن وہ تعلق ہونے کی وجہ سے نکاح اس کا نہیں ٹوٹا ہے اور نکاح اس کا برقرار ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر اس صحیح معنی میں اس نے توبہ کر لیا، غلطی ہو گئی، تو ایسی شکل میں معاف کر دیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پوچھا گیا ہے شیئر مارکیٹ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ دیکھیں ایسے سوال جو رہتے ہیں یہ بہت لمبے لمبے جواب ہوتے ہیں، آپ پرٹیکولر چیز پوچھیں تو بتائیں۔ شیئر مارکیٹ کے بارے میں پہلی بات یہ بتانا چاہتے ہیں جس چیز کا شیئر خرید رہے ہیں اس کا لینا اور دینا جائز ہو اسلام میں۔ مثال طور پہ شراب کا شیئر ہے، شراب حرام ہے، لہذا شیئر کی مارکیٹنگ بھی حرام ہے۔ نمبر 2، شیئر مارکیٹ میں آپ جب گھسے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں پوری تحقیق ہو کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، نفع نقصان دونوں کا کس لحاظ سے ہے، تو ساری باتیں معلوم ہو تو بتایا جا سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی ایسی چیز جو کھانے پینے کی یا استعمال کرنے کی چیز وہ جائز ہے تو اس کا شیئر لینا بھی جائز ہے، لیکن شیئر مارکیٹنگ میں اب بہت سے نئے نئے طریقے آئے ہوئے ہیں، تو اس میں پرٹیکولر طریقہ آپ پوچھیں گے، اس کی کنڈیشنز بتائیں گے تو صحیح جواب دیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا میت کو غسل دینے کے بارے میں مختصر بتا دیں۔ مختصر تو یہ ہے، جو لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میت کا کہ غسل میں جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن کا بھیگنا اور پانی کا بدن سے ٹپک جانا، یہ فرض ہے۔ یہ اگر ہو گیا تو میت کا غسل ہو گیا۔ آپ معلوم نہیں 5 گھنٹہ 3 گھنٹہ 7 گھڑے 15 گھڑے سے کیا نہلاتے ہیں، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ کیا 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 جاتا ہے۔ میت کے غسل میں سنت اور مستحب کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے کہ 3 گھنٹہ لگتا ہے غسل کرنے میں، وہ 3 گھنٹہ اسے لے لگتا ہے کہ آپ سنت کے مطابق نہیں کرتے اس لیے 3 گھنٹہ لگتا ہے، ورنہ میت میں یہی چیز فرض ہے۔ جیسے عام آدمی اگر ناپاک ہے، جنبی ہے، تو غسل میں کیا فرض ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اور پورے بدن کو بھگو دینا، پانی گر جانا، اتنا ہو گیا تو غسل ہو گیا۔ یہی طریقہ یہی چیز وہاں بھی ہے، چونکہ وہ ناپاکی اگر ہوگی تو دوسرا مسئلہ ہوگا۔ عام طور پر چونکہ باڈی مرتے ہی ناپاک مان لی جاتی ہے، لہذا اس کو نہلانے کا یہی طریقہ ہے کہ پورا بدن ایک مرتبہ بھیگ جائے، آپ جیسے بھی چاہے بھگو دیں، اس کا جو ہے وہ غسل ہو جائے گا۔ اب رہا سنت طریقہ، اس پر میں اس کے پہلے بھی گفتگو آپ سے کر چکا ہوں۔ پوچھا گیا بہت سے لوگ رکوع اور سجدہ لمبے کرتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، امام کے پیچھے لمبے کرتے ہیں یا تنہا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام صاحب اٹھ جاتے ہیں اور بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ دیر میں اٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اٹھنا یہ خشوع و خضوع ہے۔ یہ خشوع و خضوع کی تعریف ہی نہیں ہے۔ امام کے ساتھ امام نے اللہ اکبر کہا، آپ کو سجدے میں چلے جانا چاہیے، امام کے اٹھنے کے بعد آپ کو اٹھ جانا چاہیے، لیکن امام اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے اور آپ اپنا تقویٰ دکھلا رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا زندگی میں جو فرض نمازیں چھوٹی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ فرض نماز چھوٹنے کے بعد اس کو پڑھنے کا کوئی طریقہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ بھی بتا رہے ہیں، جو فقہا بتاتے ہیں، وہ سب قیاسی مسئلہ ہے، سب قیاس کیا گیا ہے حدیث میں۔ کیوں حدیث میں؟ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی صحابی نے یہ سوال ہی نہیں کیا ہے کہ اگر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا حکم ہے، یہ کسی صحابی نے سوال نہیں کیا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ تو اب جو لوگ بھی جواب دے رہے ہیں کہ نماز جس کی چھوٹ جائے وہ قضائے عمری ایسے پڑھے ویسے پڑھے، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ حدیث میں نہیں موجود ہے، لیکن حدیث میں منع بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے تو وہ اس کی قضا نہ کرے، یہ منع بھی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر فقہا نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کی بھی نماز چھوٹی ہے وہ قضا اس کو کرنی چاہیے۔ اب قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ کا دل چاہے جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ لیں، 3 وقت کا خیال رکھیں، بقیہ آپ جب چاہیں نماز پڑھ لیں۔ پہلا سورج نکلتے وقت نہ پڑھیں، دوسرا سورج ڈوبتے وقت نہ پڑھیں، اور تیسرا سورج جب زوال پر ہو۔ ان 3 کے علاوہ جب چاہیں فجر کا وقت ہو عشاء پڑھ لیں، عشاء کا وقت ہو ظہر پڑھ لیں، کیونکہ اب نماز کا اصل وقت ختم ہو چکا ہے، اب آپ کے لیے کسی چیز کی پابندی ضروری نہیں ہے۔
بس صرف ضروری یہ ہے کہ اپنے اس 3 وقت کو دیکھ لیں، جس وقت جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ پوچھا گیا کیا وتر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے؟ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی وقت اس کے لیے جو نماز مکروہ کا وقت ہے اس وقت میں بھی فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر عصر کی فرض کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک نفل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن قضا پڑھنا کوئی منع نہیں ہے۔ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد یا صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک صرف سنت ہے فجر کی اور 2 رکعت فرض ہے، بقیہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اس وقت میں بھی آپ قضا جو فرض کی وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر نماز فاسد ہونے کی وجہ سے امام صاحب نماز کو لوٹائیں تو مسبوق کا کیا حکم ہے؟ اگر امام صاحب کی نماز میں جو لوگ بھی شامل تھے، چاہے 1 رکعت میں شامل تھے یا پوری رکعت میں، سب کی نماز فاسد ہوئی، سب کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اس میں مسبوق کی بھی کرنی پڑے گی، جو شروع سے داخل ہے ان کو بھی نماز لوٹانی پڑے گی۔ پوچھا گیا ہے انگلش بیت الخلاء میں پیشاب کیسے کریں، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بیت الخلاء کیسا ہے، آپ کا ذاتی ہے، صاف رکھتے ہیں آپ تو بیٹھ کر پیشاب کریں، اور اگر آپ پبلک میں پہنچے ہیں اور انگلش بیت الخلاء ہے یعنی جسے کموڈ کہتے ہیں اور وہ اتنا گندا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے گئے ناپاکی لے کے نکلیں گے تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیں، وہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا 7 اور 3 دوستوں نے کام شروع کیا۔ یہ ایک لمبا سوال کیا ہے کسی صاحب نے کہ انہوں نے شرکت میں سوال کیا اور اس میں کسی نے 20 لاکھ روپے لگائے اور اتنا۔ اس میں ایک بات بنیادی بتا دیتا ہوں، سوال بھی واضح نہیں ہے۔ بہرحال جو آدمی بھی شرکت کا کام کرے، پارٹنرشپ میں کوئی کام کرتا ہے تو 2 باتیں طے ہونی چاہیے۔ جب کوئی آدمی پارٹنرشپ پر کوئی کام کرتا ہے تو 2 باتیں طے ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ پیسہ لگائیں گے اور محنت کون کرے گا، یہ بات طے ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ سب محنت کریں گے، سب پیسہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو منافع کو اگر سب نے برابر پیسے لگائے ہیں تو منافع سب لوگ برابر بانٹ لیں، نقصان بھی اگر ہو جائے تو سب لوگ برابر بانٹ لیں۔ اگر کسی نے انویسٹمنٹ زیادہ کیا ہے، کسی نے کم کیا ہے، تو پھر اس لحاظ سے کر لے فائدہ کہ فیصد کے لحاظ سے کہ تم نے 2 لاکھ کے لحاظ سے تم کو فائدہ ملے گا، 50,000 کے لحاظ سے ان کو فائدہ ملے گا۔ نقصان کو بھی ایسے ہی کر لے کہ 2 لاکھ کے لحاظ سے آپ کا نقصان ہوگا، 50,000 کے لحاظ سے ان کا نقصان ہوگا۔ تو گویا لے دے کر کے نقصان اور نفع معلوم ہو اور یہ معلوم ہو کہ محنت دونوں کریں گے یا کوئی ایک نہیں، ایک کرے گا۔ یہ ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا ہے عورت کو شرعاً کون سا لباس پہننا منع ہے؟ کوئی بھی ایسا لباس جو عورت کے سطر کو نہ ڈھانکے، اور عورت کا سطر چہرہ، ہتھیلی اور پیر کا نچلا حصہ چھوڑ کر پورا بدن سطر ہے۔ اگر سطر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو وہ لباس عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی پہنا گیا ہو وہ تنگ نہ ہو، یعنی ٹائٹ نہ ہو جس سے بدن کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہوں، اور نمبر 3 جو پہنا گیا ہے وہ کپڑا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، یعنی اتنا باریک نہ ہو کہ بدن کا کلر باہر سے نظر آتا ہو۔ یہ 3 چیزیں منع ہیں۔ جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے بلاؤز ہے، بلاؤز میں تینوں چیزیں بیک وقت موجود رہتی ہیں۔ نارمل جو بلاؤز ہے، بلاؤز کا کپڑا باریک ہوتا ہے، اندر انڈر گارمنٹ بھی نظر آتا ہے اور عورت کے جسم کا کلر بھی نظر آتا ہے۔ پہلی وجہ بلاؤز حرام ہونے کی نمبر 1۔ نمبر 2، اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ سلوایا پہلے گیا ہے یا پہنا پہلے گیا ہے۔ یہ جو ٹائٹ ہے یہ بھی حرام ہے، دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پیٹ کھلا رہتا ہے، سطر کھلا رہتا ہے، یعنی بلاؤز میں تینوں وجہ حرمت کی موجود ہے۔ جو عورتیں بلاؤز پہنتی ہیں اور اس طریقے سے نظر آ رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کر دیا، گناہ جب ختم ہو گیا تو وہ گناہ سے فارغ ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے شراب پی، شراب جس وقت پی اس وقت وہ گنہگار ہوا، گناہ کبیرہ ہوا۔ لیکن جب شراب پینا جیسے زنا ہے، ایک آدمی نے 10 منٹ زنا کیا تو 10 منٹ وہ گنہگار ہوا، اس کے بعد گناہ سے نکل گیا۔
لیکن یہ لباس ایسا ہے، خاص کر بلاؤز یا ایسا کوئی بھی لباس، اسکرٹ ہے، ٹائٹ لباس ہے، کہ آپ کو گناہ کی حالت میں رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہ ہوا ہے، گناہ ہی کی حالت میں رہنا ہے۔ جیسے بعض لوگ داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی منڈانے والا شخص ایسا نہیں ہے کہ جس وقت داڑھی منڈایا اسی وقت گناہ ہے۔ داڑھی منڈانے والا ہر حال میں اسی حال میں رہتا ہے، لہذا گناہ کی پوزیشن میں رہنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ گناہ ایسے جو ہوتے ہیں جو پوزیشن اختیار کرتے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا کیا سگریٹ پینا حرام ہے؟ مولانا مکی نے کہا ہے کہ حرام ہے۔ مولانا مکی کے نزدیک وہ حرام ہوگی تو انہوں نے حرام کہا ہے، لیکن ہمارے ہاں علماء دیوبند کے نزدیک سگریٹ پینا حرام نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا کوئی سمندر کی مچھلی کھانا منع ہے، خاص کر شارک مچھلی؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں اس مسئلے میں سخت اختلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس کو بھی مچھلی کہا جاتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے، اور مچھلی کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے کہ گل پھڑا ہونا چاہیے، یہاں پر پھٹا ہونا چاہیے۔ جس کو آپ مچھلی کہیں اور یہاں پہ پھٹا نہیں ہے تو میں امام اعظم اس کو مچھلی کے ڈیفینیشن اور پریبھاشا تعریف میں نہیں مانتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ جو بھی مچھلی ہے وہ جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق ان کے نزدیک جائز ہے، چاہے کیکڑا ہو، چاہے پھیپڑا ہو، جو کچھ بھی ہے، چاہے جو کچھ، سب کچھ جائز ہے۔ اور شارک کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے اس کو پھیپڑا ہے، اس کو گل پھڑا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر گل پھڑا ہے تو پھر اس کا کھانا جائز ہے، وہ مچھلی کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ پوچھا گیا اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت یا نفل پڑھ رہا تھا لیکن جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے مکمل نہیں پڑھا، تو فرض ادا کرنے کے بعد وہ سنت یا نفل کو کیسے ادا کرے؟ یعنی جہاں تک پڑھا تھا اس کے بعد سے شروع کرے یا پوری سے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ارے نماز توڑ دیا، اگر 2 رکعت پھر سے پڑھ لے بھائی، کون اتنا بڑا ہے کہ اگر 1 منٹ اور لگا دیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہے؟ ایسے مسئلے میں بے مطلب اپنے آپ کو پریشان نہیں کریں، ان مسئلے کو جاننے کی فکر کریں جس سے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو، جس سے آپ کے اندر تبدیلی آوے۔ جو فقہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، ایسی یہ سب مفروضہ مسائل ہے۔ ارے بھائی اگر پہلی بات تو نماز شروع کر دی تھی مثال کے طور پر اور آپ نے توڑ دیا، میں اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اشراق کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنی ہی نہیں تھی۔ اگر توڑ دیا نماز کو تو اب اس کی قضا لازم ہے۔ قضا کرنی کب ہوگی؟ سورج نکلنے کے بعد۔ لیکن یہ کہ بیچ سے شروع کریں کہ پوری شروع کریں، ارے پوری پڑھ لو بھائی، کون بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال بیچ سے نہیں شروع کر سکتے۔ پوچھا گیا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جیسے بٹ کوائنس، جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسی ہیں اس میں دونوں چیزیں معلوم ہی نہیں ہیں، نہ کرنسی معلوم ہے نہ سامان معلوم ہے، دونوں مجہول ہے، لہذا یہ اس پر فتویٰ ہی نہیں ہے جائز کا۔ پوچھا گیا اگر باپ مر جائے اور بیٹے ہوں ان کو دادا کی وراثت سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ یہ بہت مشہور مسئلہ ہے کہ اگر دادا کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن دادا کو یہ چاہیے اپنی زندگی میں کہ اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس بیٹے کے بیٹے موجود ہیں یعنی پوتے موجود ہیں، تو دادا کو چاہیے اپنی زندگی میں پوتے کے نام وصیت کر جائیں تاکہ پوتے بھی وراثت میں حصہ پا سکے، نہ وراثت میں حصہ پا سکے، گفٹ پا سکے اور اپنی زندگی صحیح گزار سکے۔ ایک طرف تو ان کے باپ کا انتقال ہوا ہے، لہذا ایک تو وہ ان کے پر مصیبت آئی اور دوسری مصیبت دادا نے ڈال دی کہ وراثت نہیں ملی۔ شرعی لحاظ سے ان کو وراثت کا حق نہیں ہے، دادا گنہگار بھی نہیں ہوگا، لیکن دادا کو یہ چاہیے اخلاقی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے نہیں، اخلاقی لحاظ سے چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائیں کہ میرے پوتوں کو اتنا حصہ دیا جائے۔ اگر دادا صحیح معنی میں پوتے سے محبت رکھتا ہے تو وصیت کر دے تو بیٹے سے زیادہ پوتے کو حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ 66 میں سارے لوگ حصے دار ہوں گے اور 1/3 میں اکیلا پوتے حصے دار ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ دادا کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ پوتے کے لیے وصیت کر کے جائے، یہ مشورہ ہے۔
پوچھا گیا ہے کہ ہمارے یہاں ہر کام کے لیے خود قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں، اس کا شرعی نوک؟ کئی مرتبہ یہ بات بتا دی گئی ہے، لوگوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ بات شریعت کی ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں قرآن خوانی نہیں کی ہے، جس طریقے سے آج قرآن خوانی کو لوگوں نے زندگی کا اور اپنے دین کا ایک حصہ بنا رکھا ہے، ایسی مروجہ قرآن خوانی حضور نے، صحابہ نے کبھی نہیں کی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میرا کام ہے قرآن حدیث کے تحت بات کو کر دینا۔ اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے میری بات، اور جب ایسی ہم باتیں کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہو کر کے گروپ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا گروپ چھوڑنے والا ہے یہ نہیں جانتا کہ مولانا کا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ اگر گروپ آپ نے چھوڑ دیا تو ہمارا کیا نقصان ہوا؟ ایسا تو تھا نہیں کہ تمہارے گروپ میں جڑے رہنے سے ہماری تنخواہ بن رہی تھی، یا ہم کو کوئی جو ہے وہ پرسنٹیج مل رہا تھا کہ زیادہ گروپ میں لوگ جڑے رہیں گے تو پرسنٹیج زیادہ ملے گا، پیسہ کم ہو جائیں گے تو پرسنٹیج۔ اپنا نقصان کر رہے ہیں، حماقت اپنے آپ کر رہے ہیں۔ ہاں گروپ چھوڑنے کی کوئی دوسری وجہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مزاج کے خلاف، آپ دیکھیں جب شریعت کے مزاج کے خلاف بات کریں تب گروپ چھوڑیں۔ آپ کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہی رہے گی، کیونکہ آپ کا مزاج ڈیولپ ہوا ہے شریعت کے خلاف۔ ایک بڑی تعداد عوام کا مزاج شریعت کے خلاف ڈیولپ ہوا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ شریعت سے ٹکرائے گی باتیں تمہاری، تو اپنے مزاج کو صحیح کر لے۔ بہرحال قرآن خوانی کوئی بھی طریقے کی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مدرسے والے ہم لوگ اس لیے اس کو کرتے رہتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کا جگاڑ ہو جاتا ہے، وہی ایک مقصد ہے۔ بچے اس سے بچوں کا جو معاملہ بگڑا ہوا ہے، میں جانتا ہوں، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، بچوں کا جو معاملہ بگڑا ہوا ہے کہ وہ چند مٹھائیوں پر اور تھوڑی سے کھانے پر وہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ آج قرآن خوانی ہے۔ میں ایسے بھی مدرسے کو جانتا ہوں بعض شہر کے کہ جن کے پاس مطبخ ہی نہیں ہے، کھانا پکتا ہی نہیں ہے، پورے سال کی بکنگ ہو گئی ہے کہ صاحب ان کے یہاں قرآن خوانی ہوگی تو یہ رات کا کھانا وہاں کھائیں گے، صبح کا کھانا وہاں کھائیں گے۔ یہ قوم یہ کھانا کھلا کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب برپا کر دیں گے؟ آپ نے ان کو ناکارہ بنانے کی ترکیب بنا رکھی ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ مدرسے والے آویں اور پورے دنیا کو انقلابی شکل اختیار کر دیں۔ آپ پہلے دیکھیں ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا ہے۔ ایسے ڈر اور ٹھوکر کھا کر کے روزانہ فقیروں کی طریقے سے دروازے پہ کھانا کھانے والے زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، پیٹ اپنا بھر سکتے ہیں، بقیہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پوچھا گیا مکتب کی تعلیم دینے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال ہو سکتی کہ نہیں؟ نہیں استعمال ہو سکتی۔ پوچھا گیا ہے کہ شمسی برادری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور یہ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا ان کے یہاں شادی بیاہ کی جا سکتی ہے؟ یہ جن صاحب نے پوچھا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اصل میں شمسی برادری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی، نہ کوئی مسلک ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شمس تبریز بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی طرف یہ منسوب ہے، لہذا یہ شمسی کہلاتے ہیں، تو شخصیت کی طرف منسوب ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ گاؤں کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو فیض آبادی لکھتا ہوں تو میں گاؤں کی طرف منسوب ہو گیا۔ کوئی آدمی شمسی لکھتا ہے تو شمس تبریز کی طرف، مجھے جہاں تک معلوم ہے، ہو سکتا ہے ان کی تاریخ کچھ اور ہو، مجھے زیادہ معلومات۔ لیکن یہ جو دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ کیا شادی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، میں جہاں تک جانتا ہوں شمسی برادری کو، کہ اللہ تعالیٰ نے شمسی برادری کو خوب نوازا ہے، چاہے شمس تبریز کی ان کو دعا لگی ہو ایک بات، اور یا یہ کہ وہ تاجر ہیں اور ایک بڑا طبقہ دیندار ہے، ایک بڑا طبقہ شمسی کا پورے بھارت میں دیندار ہے، اس کی بڑی تعداد مراد آباد میں، کانپور میں، لکھنؤ میں، فیض آباد میں، بنارس میں، یعنی ہر بڑے شہر میں، حالانکہ آپ کے ہبلی شہر میں بھی شمسی برادری موجود ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں اور با اخلاق لوگ ہیں اور دین میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، لہذا شمسی برادری سے شادی کرنے کے بارے میں پوچھنا، آپ نے ایسا پوچھا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی الگ فرقہ ہے، خدا نخواستہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ شخص کی طرف منسوب ہے، اہل سنت والجماعت ہیں، اور اکثر و بیشتر اس میں جو ہے الحمدللہ اہل حق ہیں،
اور دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا ظہر کی 4 رکعت امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیا۔ دیکھیں مقتدی کوئی بھی غلطی کرے، اگر امام نے غلطی نہیں کی، مقتدی کے غلطی کرنے سے مقتدی کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ جب امام پر لازم ہوگا تو سب پر لازم ہوگا، لہذا آپ نے درود شریف پڑھا، امام صاحب نے نہیں پڑھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھا گیا میں بہار سے ہوں، رات میں ہمارے ہاں بہت زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں تیمم کر کے نماز ادا کرتا ہوں، کیا میرا یہ طریقہ درست ہے؟ بہار کوئی سری نگر یا کشمیر تو ہے نہیں، ہم بھی یو پی کے رہنے والے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ بہار پہ کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جیسے جیسے یو پی سے بہار کی طرف چڑھتے ہیں ٹھنڈک کم ہوتی ہے، کھونے لگتی ہے، بنگال پہنچتے ہیں ٹھنڈک ایک دم کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ ایسا بہار بتا کر کے بتا رہے، لگ رہا جیسے کہ آپ جو ہے ناروے پہ رہتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ، تیمم کی اجازت صرف اس وقت ہے پانی کے رہتے ہوئے کہ اگر پانی کا استعمال کیا جائے گا تو بندہ کو یقین ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، نمبر 1، یا یہ کہ بیماری ہے بڑھ جائے گی، یا یہ کہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ محض یہ کہ ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک سے تیمم اس طریقے سے کرنا جائز نہیں، اور آپ نے اگر ایسے کر کے جتنی نمازیں پڑھی ساری نمازیں دہرائیے، کوئی نماز آپ کی ہوئی نہیں ہے۔ پوچھا گیا جمع بین الصلاتین کب جائز ہے؟ یہ بھی سوال بڑا ہے۔ جمع بین الصلاتین میں سخت اختلاف ہے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی بنیاد حدیث ہے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک جمع 2 نمازوں کو جمع کرنا ایک ساتھ جائز ہی نہیں ہے۔ ایک ہی شکل ان کے ہاں جائز ہے کہ اگر بندہ سفر کر رہا ہے اور ظہر اور عصر کو ملانا چاہتا ہے اور مغرب اور عشاء کو ملانا چاہتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت، مثال کے طور پر آج کل ظہر کی نماز کا وقت 4:20 تک ہوتا ہے، اور 4:21 میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور 4:21 پہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اس نے 4:15 پہ ظہر کی نماز شروع کی اور 4:20 پہ ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ ڈالی، اس کے بعد کھڑا ہو گیا 4:21 ہو گیا، اور اس نے کھڑے ہو کر کے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو دیکھنے میں کیا ہے جمع ہے، اور حقیقت میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی گئی، عصر کے وقت میں عصر پڑھی گئی، ورنہ کسی بھی وقت پہ جمع بین الصلاتین کرنا جائز نہیں ہے سوائے حج کے موقع پر۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے ائمہ کے نزدیک کوئی بھی مسافر کسی وقت بھی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، چاہے آگے کر لے چاہے پیچھے کر لے، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لے، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لے، ساری شکلیں جائز ہیں، اور ان کے نزدیک حدیث موجود ہے۔ ان کے نزدیک حدیث ہے، جو حدیثیں جس کے خلاف ہیں وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے شوہر بہت مذاق کرتے ہیں، ہم کو کسی نے بتایا ہے کہ مذاق اسلام میں جائز نہیں ہے، برائے کرم تفصیل سے بتائیں۔ اچھا، شوہر بیوی سے مذاق نہیں کرے تو بازو والے سے کرے گا؟ یہ ہماری عورتوں کو بہت سی چیزیں بنیادی نہیں معلوم ہیں۔ شوہر کا مذاق کرنا خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے مذاق کر رہا ہے، ورنہ آپ اگر اس کو مذاق نہیں کرنے دیں گے تو آدو بازو شروع کرے گا، تو پھر آپ کو دوسری پرابلم شروع ہو جائے گی۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، بہت دیندار تھے، لیکن داڑھی موچ نہیں رکھے ہوئے تھے، تو بیچارے جب بھی بیوی ہوتی تو بعض بیویاں شکی ہوتی ہیں، جن کے مزاج میں شک پیدا ہو گیا ہے، ان کو شوہر کچھ بھی ہو ہر حال میں شکی نظر آتا ہے، اور ایسی عورتیں ہمیشہ زندگی بھر ان کو پریشان رہنا ہے، کبھی سکھ کی سانس جی نہیں سکتی ہیں۔ شک کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں، وہ بھی بیچارے مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا بھیا ہمارے پاس اس کا بھی علاج نہیں ہے۔ تو وہ صاحب جو ہے بیچارے ان کے مزاج میں تھا اچھا کپڑا پہننا، باہر جانا تو ذرا ٹیپ ٹاپ سے، تو بیوی برابر کہتی تھی کہ چھوکرے بن کر کے جاتے ہو اور لائن مارتے رہتے ہو۔ اچھا، ان کو معلوم تھا میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، تو انہوں نے بیوی کو کہ بے مطلب گنہگار ہوتی ہے، ہمارے اوپر الزام رکھتی ہے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، بیچارے نے داڑھی رکھ لیا، اور کیا کہتے ہیں مطلب دیندار بن گئے۔ دیندار پہلے تھے نماز پڑھتے، اب داڑھی واڑی رکھ لیا تو شاید بیوی کہنا بند کر دے۔
اب بیوی نے، چونکہ بیوی تو شکی تھی، اس کو تو الزام رکھنا، اس نے کہا کہ پہلے عورتوں کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں تھے، اب تم نے حوروں کے چکر میں چلا لیا اپنے آپ کو، اب حوروں کا چکر چل رہا ہے۔ تو جن عورتوں کو اس قسم کے شک کرنا ہے نا، تو بہرحال عورتوں کو شوہر کے بارے میں، خاص کر ازدواجی زندگی کے بارے میں ساری باتیں جانتے رہنا چاہیے۔ بہت سی بیویاں ہیں، بڑی شکایت ہے، شک ہے، اور شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں رہتے ہیں، اور پھر ان کو شکایت بھی ہے کہ شوہر جو ہے وہ دوسرے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تم سے تعلق نہیں رکھے تو کہیں نہ کہیں تو رکھے گا نا، کچھ تو شرم کھاؤ، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے عورتوں کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، عورتیں مرد بھی غلطی کرتے ہیں، لیکن سوال چونکہ عورت کا آیا تھا اس لیے عورت کے بارے میں بتا دیا، پھر کبھی موقع ملا تو مرد کے بارے میں بھی بات کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔